السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمی بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنے آپ میں رہتا ہے، جھکا ہوا سر ہو، عاجزی ہو اور غرور نام کا نہ ہو۔ اپنی تشنگی کا احساس ہو تو ایسا بندہ اپنی طرف یوں کھینچتا ہے جیسے پانی مچھلی کو۔ خود کو مکمل سمجھنے والے ہمیشہ اپنے جوہری کو ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب کوئی گن گانے والا نہیں ملتا تو ندی کنارے بھی خزاں رسیدہ درخت کی طرح ہمیشہ بہار کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ آپ کے اندر کمی بھی ہو اور ریت کا کوئی کاٹتی ہوئی کوئی موج آ کر آپ کے صحرا میں نخلستان آباد کر دے، کچھ ایسا ہی نصیب لے کر کلو دنیا میں آئی تھی۔ کلو کا نام تو اس کے والدین نے اس کی پیدائش سے پہلے بھی سوچ رکھا تھا، گلبانو۔ لیکن جب گلبانو اس دنیا میں آئی تو اسے دیکھ کر ایک بار تو اس کی ماں گل جان بھی سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ نے رحمت کی تو ہے، پر یہ گئی کس پر ہے۔ گلبانو کا کالا گلاب تھی، گھر کے سارے افراد کبوتروں کی طرح تھے اور یہ ان سے جدا ہی دکھتی تھی۔ گلبانو بڑی ہوتی چلی گئی اور اس کے گلے میں لوگوں نے کلو نام کی مالا ڈال دی۔ گلبانو اپنی ماں کے لیے گلبانو ہی تھی، وہ اس سے اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا کہ گلبانو کی بڑی بہن گل پری سے، جو دنیا میں چاند بن کر اتری تھی۔ اسے اپنے حسن پر ناز تھا اور وہ پورے گھر میں اتراتی پھرتی تھی۔ گھر کے کام کرنے تو کلو نے، کپڑے دھونے تو کلو نے، کھانا پکانا تو کلو نے، ماں بیمار کو دیکھنا تو کلو نے، بابا کے آنے پر ان کے لیے کھانا گرم کرنا تو کلو نے، اور بستر لگانے تو کلو نے۔ کلو تو مانو پورے گھر کی نوکرانی تھی۔ نہیں نہیں، نوکرانی کیوں ہوتی بھلا؟ ایسے تو اس کے محلے دار بولتے تھے، اپنے گھر میں بھی کوئی نوکرانی کہلائے ہے بھلا؟ نوکر تو تبھی کام کرتے ہیں جب ان کو کہتے ہیں، اپنوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کلو سب کو اپنی تھی، ہمیشہ مسکراتی رہتی۔ جب کبھی گل پری کوئی کام کرنے لگتی تو کلو اس کا ہاتھ تھام لیتی اور کہا کرتی، پری کیوں اپنے ہاتھ میلے کرتی ہو؟ میرے ہاتھوں پر تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میلے ہیں کہ اجلے۔ یہ کہتے ہنس پڑتی، شاید اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی ہو، لیکن اسے روتے ہوئے کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، جب پہلی بار وہ گھر سے باہر نکلی تو کسی ہمسائے کی لڑکی نے اسے کلو کہا تھا۔ تب تو وہ گلبانو تھی، گھر میں سبھی اسے گلبانو بولا کرتے تھے۔ اسے کلو پکارا جانا برا لگا تھا، لیکن اس نے ہمسائے کی لڑکی کو بھی مسکرا کر ہی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کلو اپنے آنسوؤں کا کیا کرتی۔ اگر رب نے اس میں بظاہر کوئی کمی رکھی بھی تھی تو اس کو ایسا شیشہ بھی بنایا تھا جو پتھر لگنے سے بھی نہیں ٹوٹا کرتا تھا۔ رب نے گلبانو کو بھی پتہ نہیں کس مٹی سے بنا کر بھیجا تھا کہ کبھی ٹوٹتی ہی نہیں تھی۔ جب کبھی دونوں بہنیں اکٹھی کہیں جاتی تو لوگ کلو پر اکثر انگلیاں اٹھایا کرتے۔ ایک بار تو ایک دودھ جیسی گوری چٹی عورت نے تو کلو کے سامنے کانوں پر ہاتھ لگا کر کہا تھا، ہائے ہائے، قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی، توبہ توبہ۔ کلو پتہ نہیں کیا سوچنے لگی، بس اس عورت کے گورے رنگ کو ہی دیکھے جا رہی تھی اور ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نور بن کر جگمگا گئی تھی۔ اب گھر میں دو دو پھلدار درخت ہوں تو پتھر تو آیا ہی کرتے ہیں، لیکن پتھر بھی شاید حسن شناس تھے۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو آنے والے گل پری کو ہی دیکھ کر رج جاتے۔ کلو کہیں بہت پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ گل جان دونوں کی اکٹھی شادی کرنا چاہتی تھی، آخر ان کی عمر میں فرق تھا بھی کتنا، 1-2 سال کا، لیکن لگتا تھا کہ کلو کے پیچھے پری بھی کہیں پیچھے نہ رہ جاتی۔ آخر گل جان نے پری کو کوہکاف بھیج ہی دیا۔ گل پری کو کیا خبر تھی کہ کوہکاف کا وجود تو ہے ہی نہیں، اسے تو کبھی کلو نے کچ کرنے ہی نہیں دیا تھا۔ اب اس پر جب 5 بندوں کا بوجھ پڑا تو گل پری کے تو سارے کسبل نکل گئے۔ ہائے ہائے، اتنا کام ہوتا ہے گھر میں گلبانو، میں تو تھک ہی جاتی ہوں، لیکن میری ساس کام کرواتے نہیں تھکتی، اور وہ تمہارے بہنوئی ماشاء اللہ صبح سویرے ہی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب صبح 6 بجے بھی کوئی ناشتہ کرتا ہے بھلا، اور وہ جو میرے سسر صاحب ہیں انہیں علیحدہ ان کی پسند کا ناشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ گلبانو میری بہن، کوئی مشورہ دے کہ کیسے میں اپنی نیند پوری کروں۔ گلبانو بھی بھلا کیا مشورہ دیتی، وہ تو خود اپنی راتیں کب رب کے سامنے کھڑے ہو کر اور کبھی تارے گن گن کر گزارتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے منڈیروں پر اکیلے میں آنسوؤں کے موتی تو سجائے تھے، لیکن خوابوں کو جھالک کبھی نہیں لگائی تھی۔ وہ ہمیشہ صابر و شاکر رہنے والی تھی۔ وہ تو اس بات پر بھی شکر کرتی کہ اس کے سونے رب نے اسے انسان بنایا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، رب نے اسے محتاجی سے بچایا ہوا تھا۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو پتھر مارتے ہی رہتے ہیں۔ گلبانو کے رشتے بھی آیا ہی جایا کرتے تھے، لیکن اکثر لوگ جواب بھی نہیں دیتے تھے۔
جو جواب دیتے بھی تھے وہ گلجان کی آنکھوں سے ٹپکنے لگتا۔ پھر وہ اپنی گلبانوں کو دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا کرتی اور دل سے دعا کرتی۔ شاید ایسی ہی کوئی دعا رب نے سن لی اور گلبانوں کے لیے اس کے برابر کا رشتہ ان کے گھر خود چل کر آ گیا۔ آج کل تو اپنا لڑکا کوا بھی ہو تو لوگ کبوتری ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ سادے سے لوگ تھے جنہیں پتہ تھا کہ برابری میں رب نے برکت رکھی ہے۔ معاشرتی مقام میں برابری، گھروں کے ماحول میں برابری، معاشی استحکام میں برابری، اور سب سے بڑھ کر لڑکی اور لڑکے کی شکل و صورت اور رنگ میں برابری۔ گلبانو کا ہونے والا شوہر بھی کمی لے کر دنیا میں آیا تھا۔ اس کی رنگت تو صاف تھی لیکن تھوڑا سا پاؤں میں نقص تھا۔ گلبانو کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ گلجان نے ہاں کر دی اور گلبانو اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ دوسرے دن ہی بانو نے اپنی ساس کو کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ سارے گھر والے اس کے گن گانے لگے۔ اس کا شوہر رحمت خان تو گلبانو کو پروانہ تھا۔ دوسری طرف گل پری دن بدن اپنے سسرال والوں سے تنگ آتی چلی گئی۔ اسے تو اپنے گھر میں بانو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی اور وہ خود بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ سسرال میں کون برداشت کرتا؟ پری زبان کی بھی تھوڑی تیز تھی اور اس کی زبان ہی اسے دوبارہ سے اپنی دہلیز پر لے آئی۔ اس نے واپس جانے سے اور اپنی اصلاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے اپنے اندر کوئی کمی نہیں دکھتی تھی تو وہ خود میں کیا درست کرتی؟ اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس کی فکر کرتا۔ اس کی ساس اس سے پہلے ہی تنگ تھی اور اس کا سسر اس کے پکائے ہوئے کھانے کو چکھ کے چھوڑ دیتا تھا۔ چھوٹی نند کو بھی کبھی اس سے اپنی بہن بن کر نہیں دکھایا تھا، اور پھر گل پری ظاہر کسی کمی کے بغیر بھی گھر آ کر بیٹھ گئی اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ گلبانو اپنے گھر میں انتہائی خوش تھی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ جب امید بندھی تو رحمت خان نے پھولے نہیں سماتا تھا۔ ان کی امید بر آئی تھی۔ جب ان کا پہلا بچہ دنیا میں آیا تو مانو گلبانو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ انہی کا بچہ ہے۔ اس نے اپنے گلخان کو سینے سے لگا لی اور دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ سونے رب نے گورے چٹے گلخان کو گلبانو کی جولی میں ڈال کر اس کی تکمیل کر دی تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔